صلوات صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے اس ہفتے کا یہ چوتھا درس ہے، اور ہم آج جس اہم موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے حقوق، اور آج ہمارا حقوق کے متعلق تیسرا درس ہے۔ ہم نے ابتدائی درس میں پہلے درس میں بیان کیا تھا حقوق کی قسمیں کتنی ہیں، اور 3 قسمیں حقوق کی ہم نے بیان کی تھی، اور دوسرے درس میں ہم نے نفس کے حق کے اوپر کچھ روشنی ڈالی تھی کہ آپ کے نفس کا آپ کے اوپر کیا حق ہے، میرے نفس کا میرے اوپر کیا حق ہے۔ اور آج اس سلسلے کی ہماری تیسری گفتگو ہے۔ یہ گفتگو بہت اہم ہے اس حوالے سے اہم ہے کہ اگر ہمیں یہ حق معلوم ہوں گے اور ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں کس چیز کا کیا حق ادا کرنا ہے تو ہم اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب ہمیں ان حقوق کا علم ہی نہیں ہوگا تو ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو مطمئن کریں گے کہ ہم نے حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ لہٰذا یہ حقوق کا درس اسی لیے ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کس شے کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، کیا حق ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کی کتاب رسالۃ الحقوق بہترین نمونہ ہے اس چیز کا کہ ہم حقوق کو کس طریقے سے سمجھیں۔ امام نے بہت احسن طریقے سے تمام حقوق کو بیان کر دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق بیان کیا گیا کہ پروردگار کا حق کیا ہے۔ اس کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اور اس کے مقابلے میں کسی کو اس کا شریک قرار نہ دیا جائے۔ اور پھر خود انسان کے لیے اس کے نفس کا حق ہم نے بیان کیا۔ اس کے بعد ایک اہم موضوع کہ جس کی طرف امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور جس کی طرف امام اشارہ کرتے ہیں وہ ہے حق اعضاء و جوارح۔ یہ تیسرا اہم موضوع ہے کہ جس کی طرف امام اشارہ کر رہے ہیں۔ اور پھر حق اعضاء و جوارح کے بعد میں پھر رشتہ داروں کے حقوق کی طرف مولا آتے ہیں، یعنی پہلے حق اعضاء و جوارح بیان کیے، آنکھ کا حق، زبان کا حق، کان کا حق، ہاتھ کا حق، پیر کا حق، شکم کا حق، شرمگاہ کا حق۔ یہ 7 اعضاء کے حقوق کو امام نے بیان کیا ہے۔ ہر عضو کے ایک حق کو بیان کیا گیا ہے۔ آنکھ کے کیا حقوق ہیں، کانوں کے کیا حقوق ہیں، زبان کے کیا حقوق ہیں، ہاتھ کے کیا حقوق ہیں، پیروں کے کیا حقوق ہیں، شکم کے کیا حقوق ہیں۔ یہ 7 بدن کے حصے اور ان کے متعلق تمام حقوق امام نے بیان کیے۔ پھر اس کے بعد امام جاتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق، والدین کے کیا حقوق ہیں بچوں کے اوپر، بچوں کے کیا حقوق ہیں والدین کے اوپر، بھائیوں بہنوں کے کیا حقوق ہیں۔ امام اعضاء و جوارح میں سب سے پہلے جس جسم کے حصے کا حق بیان کرتے ہیں وہ سب سے ضروری حصہ ہے اور سب سے اہم حصہ ہے۔ کون سا جسم کا حصہ؟ سب سے پہلے جس کا حق امام بیان کر رہے ہیں زبان۔ زبان جسم کا سب سے زیادہ اہم حصہ ہے، سب سے زیادہ اہم۔ زبان انسان کی ضرورت کا نام ہے، زبان اپنی ضرورت کو دوسروں کو بتانے کا نام، اور اسی زبان سے انسان بہت سے کام انجام دے پاتا ہے۔ یہ زبان نہ ہو تو انسان اپنی باتوں کو دوسروں تک منتقل نہ کر پائے، یہ زبان نہ ہو تو انسان اپنی پریشانی کو بیان نہ کر پائے۔ زبان بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے امام زین العابدین سب سے پہلے اسی نعمت کے حقوق کو بیان کر رہے ہیں کہ جتنی بڑی زبان نعمت ہے اتنے عظیم اس زبان کے حقوق بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، اس زبان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اکرامہ عن الخنی۔ پہلا حق زبان کا کیا ہے؟ پہلا حق زبان کا یہ ہے کہ زبان کو نامناسب باتوں سے بچا کے رکھا جائے، نامناسب باتیں زبان پر نہ آنے پائیں۔
یہ نامناسب باتیں زبان پر نہ آنے پائیں، یہ زبان کا حق ہے۔ اگر ہم نے زبان پر نامناسب باتوں کو جاری کیا، اس کا مطلب ہم نے زبان کے حق کو پامال کر دیا۔ زبان کے حق کا خیال رکھیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ نامناسب باتوں سے۔ کون سی نامناسب باتیں؟ کیا نامناسب ہے؟ کیا ایسی باتیں جو نامناسب ہیں؟ اب ہم اگر دیکھتے ہیں نامناسب باتوں کو، فہرست بنائیں نامناسب باتوں کی، تو سب سے پہلے نامناسب باتوں میں کیا آئے گا؟ جھوٹ۔ جھوٹ بڑا گناہ ہے۔ الکذب هو البہتان العظیم، جھوٹ بہت بڑا بہتان ہے۔ اور جھوٹ کی جتنی مذمت کی گئی ہے، جتنی مذمت جھوٹ کی گئی ہے، اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جھوٹ کتنا عظیم گناہ ہے۔ امام فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، الکذب مفتاح کل شر، جھوٹ ہر شر کی، ہر گناہ کی چابی ہے۔ چابی، مثلا چابی کا مطلب کیا ہے؟ چابی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب انسان تالا دیکھتا ہے، جب کوئی چیز تالے میں بند ہوتی ہے، تو جب چابی سے وہ تالا کھولا جاتا ہے تو جتنی بھی چیزیں اندر بند تھی وہ ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جتنی برائیاں بھی انسان کے اندر قید ہوتی ہیں، جب جھوٹ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے اور جب انسان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ساری برائیاں بھی انسان کی جھوٹ کے ذریعے سے نظر آنے لگتی ہیں۔ الکذب مفتاح کل شر، ہر برائی کی، ہر شر کی چابی جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے۔ جھوٹ سے بچ جاؤ، ہر برائی سے بچنے لگو گے۔ اور اگر رسول نے کہا ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کرو، تو پھر یہاں ہمیں ہر گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہر گناہ کے بعد اس لیے جھوٹ ضروری ہو جاتا ہے۔ گناہوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اپنے دامن کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ لہٰذا جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے گناہ چھوڑ دیے۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ گناہوں کا سردار ہے۔ لہٰذا انسان جھوٹ سے پرہیز کرے۔ دوسری صفت، دوسری چیز کہ جو نامناسب ہے اس زبان کے لیے، وہ ہے غیبت کرنا۔ کسی دوسرے انسان کی، کسی تیسرے انسان سے غیبت کرنا۔ یہ غیبت، یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن مجید میں اس کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ حجرات میں یہ تعبیر موجود ہے کہ جس نے غیبت کی کسی انسان کی، وہ ایسا ہی ہے کہ جس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ اور غیبت کے لیے بھی بہت سخت حدیثیں موجود ہیں۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی برا عمل ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا ایسا نامناسب عمل ہے کہ جس سے ہمیں زبان کو بچانا چاہیے۔ تیسرا نامناسب عمل جس سے ہمیں زبان کو بچانا چاہیے، وہ تہمت لگانا ہے۔ کسی انسان پہ تہمت لگانا، جو بڑا آسان ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کو دیکھا اور اس پر تہمت لگا دی۔ تہمت نہ لگائے، یہ بھی تہمت ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن پر تہمت لگاتا ہے اور ایسا عیب اس سے مخصوص کرتا ہے کہ جو اس میں نہیں پایا جاتا، ایسی برائی اس سے مخصوص کرتا ہے کہ جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو پروردگار عالم وہی تہمت اسی بندے کی طرف پلٹائے گا۔ یعنی اگر آپ کسی اور بندے کی طرف کوئی تہمت لگا رہے ہیں، وہی تہمت آپ کی طرف بھی پلٹ کر آئے گی۔ تہمت لگانے والوں کو یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ زبان ہے کہ جو باعث بنتی ہے تہمت لگانے کا۔ اس زبان کو کنٹرول کر لیا جائے، نہ جھوٹ بولا جائے گا، نہ غیبت کی جائے گی، نہ کسی پہ تہمت لگائی جائے گی۔ چوتھا عمل نامناسب کہ جس سے زبان کو روکنا چاہیے، جس کی طرف قرآن مجید میں سورہ ہمزہ نے بھی اشارہ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ نکتہ چینی کرنا، عیب جوئی کرنا، دوسروں کے عیبوں کو بیان کرنا، دوسروں کی کمیوں کو بیان کرنا، یہ بھی ایک عظیم گناہ ہے۔ انسان اس گناہ سے بھی اپنی زبان کو پاک رکھے۔ یہ پانچواں نامناسب عمل زبان کے لیے گالی دینا، کسی دوسرے مومن کو گالی دینا، یہ بھی بہت برا عمل ہے کہ جس کی مذمت قرآن نے بھی کی ہے اور ائمہ نے بھی کی ہے۔ چھٹا عمل اس زبان کے لیے جو نامناسب ہے، وہ چھٹا کام کہ جس سے اس زبان کو بچانا چاہیے، وہ کیا ہے؟ کسی انسان کی عزت کو پامال کرنا، کسی انسان کو ایذا پہنچانا، زبان سے کسی انسان کو ناراض کرنا، زبان سے ایسے جملے بولنا کہ سامنے والے انسان کا دل دکھ جائے، کسی کا دل دکھانا،
ہم چاہے کوئی بری بات نہیں بول رہے ہیں، صحیح بات بول رہے ہیں، اچھی بات بول رہے ہیں، لیکن ہماری باتوں سے ایک بندے مومن کا دل دکھ رہا ہے، اس کی دل آزاری ہو رہی ہے، تو یہ نامناسب بات ہے زبان کے لیے۔ ایسی باتوں کو زبان پہ نہ لایا جائے کہ کسی دوسرے مومن کی دل آزاری ہو، دل شکنی ہو۔ جیسے کہ یہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی کسی غریب کو دیکھ کر کہے، کسی بےکس کو دیکھ کر کہے، خدا کا شکر ہے اللہ نے ہمیں تو نوازا ہے، کم سے کم ہم ان کے جیسے تو نہیں ہیں۔ یہ جملہ خدا کو کتنا ناپسند ہوگا۔ یہ ہے کسی کے دل کو دکھانا، کسی کی دل آزاری کرنا۔ لہٰذا اس گناہ سے بھی بہت سے گناہ ہو سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے ان 6 چیزوں کو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ زبان کو ان 6 چیزوں سے محفوظ رکھا جائے۔ اور یہ 6 چیزیں وہ نامناسب کام ہے کہ جو زبان کے حق کو پامال کرتے ہیں۔ لہٰذا جھوٹ سے زبان کو بچایا جائے، اور تہمت سے زبان کو بچایا جائے، غیبت سے زبان کو بچایا جائے، گالی سے زبان کو بچایا جائے، نکتہ چینی عیب جوئی سے زبان کو بچایا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی دل آزاری سے زبان کو بچایا جائے۔ دوسرا حق زبان کا کیا ہے؟ وَتَعْوِيدَهُ بِالْخَيْرِ، زبان کو اچھی باتوں کی عادت ڈلواؤ، اچھی باتوں کا زبان کو عادی بناؤ، اور ادب کا زبان کو عادی بناؤ۔ آپ کی زبان سے کوئی بات نکلے تو وہ بات مناسب ہونی چاہیے، ادب کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ اچھی باتیں، دوسروں کے لیے مناسب باتیں اپنی زبان سے نکالنا۔ اب یہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ جھوٹ کی جگہ پر انسان سچ بولے، اور زبان سے اگر فقط اس کی زبان سے کوئی بات نکلے تو وہ صداقت ہو، صداقت کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ ہمارے رسول کی جو شریعت لے کے آئے تھے، انہوں نے پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا، پھر اس کے بعد اسلام کا کلمہ پڑھوایا۔ انہیں لوگ صادق اور امین اسی لیے کہتے تھے۔ زبان پہ آپ کی جو بات آئے وہ سچ ہونی چاہیے، لہٰذا صداقت زبان کے لیے ضروری ہے اور مناسب عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام باتیں، اگر جو بھی بات زبان سے خارج ہو رہی ہے وہ مناسب اور اچھی باتیں ہونی چاہیے۔ بیہودہ باتوں کو زبان پر نہ لایا جائے، ایسی باتیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض موقعوں پر ہم بھی بہت سی جگہ پر اس کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں، جب 4 لوگوں میں 10 لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہو رہی ہیں باتیں مگر بیہودہ باتیں، نہ دین کو کوئی فائدہ ہے ہمارے، نہ ہماری دنیا کو، نہ ہماری آخرت کو کوئی فائدہ ہے، وہ بس ایسے ہی لغو اور بیہودہ باتیں ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے ایسی لغو اور بیہودہ باتوں کو زبان پر لانے کی؟ ان باتوں سے بھی زبان کو بچایا جائے۔ اچھی باتیں ہمیشہ زبان سے نکلیں، جب نکلے دوسروں کے لیے دعائیں نکلے، دوسروں کے لیے خیر نکلے، اور دوسروں کی اچھائیاں بیان کی جائیں۔ قرآن مجید اس بات کا حکم دیتا ہے کہ دوسروں کی اچھائیوں کو بیان کرو، برائیوں کو نہ بیان کرو، دوسروں کی اچھائیوں کو بیان کرو۔ ہم تو جب نماز جنازہ پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھو تو کہو اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس میت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے مگر فقط اور فقط اس کی اچھائی جانتے ہیں۔ اے پروردگار، سوال کا تو حق ہے، یہ بندہ پوچھ سکتا ہے پروردگار کیوں ہم سے یہ کہلوا رہا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ جو یہ جنازے میں لیٹا ہوا ہے، یہ جو میت ہے، یہ جو مردہ ہے، یہ جھوٹ بھی بولتا تھا، یہ شرابی بھی تھا، یہ بدکار تھا، مگر یہاں نماز جماعت میں، یہاں پر نماز جنازہ میں مجبور ہوں، مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مگر اس کی اچھائیاں جانتا ہوں۔ خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں تمہاری اچھائیاں بھی جانتا ہوں، برائیاں بھی جانتا ہوں، مگر تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ دوسروں کی اچھائیوں کو تو بیان کرنے کا حق رکھتے ہو، دوسروں کی برائیاں کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اگر میں مردہ انسان کی برائی کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا تو زندہ اس انسان کی برائی کرنے کا حق میرے پاس کہاں سے آ گیا؟ لہذا نماز جنازہ میں میرے لیے کہنا ضروری ہے لا نعلم الا خیرا، ہم اس کی اچھائیاں تو جانتے ہیں، اس کی برائیاں ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اس کی برائیوں کو علم ہی نہیں ہے۔ یعنی پروردگار کہنا چاہتا ہے کہ تمہاری زبان سے ایک انسان کی فقط اچھائیاں نکلنی چاہیے، برائیاں نہیں نکلنی چاہیے۔ اور تیسرا حق، اس کو ادب کا لحاظ کرنا سکھاؤ۔ زبان، آپ کی زبان مؤدبانہ ہونی چاہیے، آپ کی زبان پر ادب کا جلوہ ہونا چاہیے۔ جب بھی کسی سے ملاقات کریں، السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں،
مزاج بخیر ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کی عمر دراز کرے۔ یہ ادب، یہ شیرینی، یہ نزاکت جب زبان سے دوسرے مومن کے لیے نکلے گی تو خود بخود دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ زبان کے ذریعے سے دوست کو دشمن بنایا جا سکتا ہے، زبان کے ذریعے سے دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے۔ یہ زبان کا کمال ہے، یہ زبان کا اپنا کمال ہے۔ جتنی زبان میٹھی ہوگی اتنے دوست زیادہ ہوں گے، جتنی زبان کڑوی ہوگی اتنے دوست کم اور دشمن زیادہ ہوں گے۔ لہذا ادب زبان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بڑوں سے بات کرنے کے لیے کن جملوں کا استعمال کریں، چھوٹوں سے بات کرنے کے لیے کن جملوں کا استعمال کریں، ہمسن لوگوں سے بات کرنے کے لیے کن جملوں کا استعمال کریں، یہ ادب اگر ہم نے زبان کو اس ادب کا پابند بنا دیا تو یقیناً ہماری زبان پاک ہو جائے گی، طاہر ہو جائے گی۔ اور یہ ہے اہم حقوق کے جو زبان کے متعلق بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حق، نامناسب باتوں سے اسے بچایا جائے۔ دوسرا حق، مناسب باتوں کو زبان پر جاری کیا جائے۔ تیسرا حق، فضول اور بیہودہ باتوں سے بچایا جائے۔ اور چوتھا حق، اس زبان کو ادب سے مزین کیا جائے۔ ان چار باتوں کا زبان کے متعلق ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ اور پھر دوسرا اہم جسم کا حصہ جس کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں امام، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کان۔ یہ کان زبان کے بعد دوسرا اہم حصہ ہے۔ اگر ہم اپنی ضرورتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے زبان کے محتاج ہیں تو دوسروں کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے کان کے محتاج ہیں۔ یعنی کان سے ہم بات سنتے ہیں، دل تک پہنچتی ہے اور پھر عقل فیصلہ کرتی ہے اس بات کے متعلق۔ یہ عقل فیصلہ کب کرتی ہے؟ جب کانوں سے ہم کوئی بات سنتے ہیں۔ کان بڑے اہم ہیں، زبان اہم ہے اور کان بڑے اہم ہیں۔ اسی لیے جب کہا گیا ہے ان لوگوں کے متعلق کہ جو لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں، منافقین ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا؟ منافقوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ یہ لوگ اندھے ہیں، یہ لوگ بہرے ہیں، یہ لوگ گونگے ہیں، پلٹ کر نہیں آنے والے۔ یہ لوگ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ ہم نے جب منافقین کو دیکھا تو نہ اندھے تھے، نہ بہرے تھے، نہ گونگے تھے، بول بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، منافق تھے۔ اور قرآن نے کہا سمن بھی ہے، امیٌ بھی ہے، بکمن بھی ہے۔ یہ تین صفتیں۔ پروردگار یہ دیکھتے بھی ہیں، تو نے کہا پھر بھی یہ اندھے ہیں۔ پروردگار یہ لوگ سنتے بھی ہیں، تو نے کہا پھر بھی بہرے ہیں۔ پروردگار یہ لوگ بولتے بھی ہیں، تو نے کہا پھر بھی گونگے ہیں۔ پروردگار وجہ کیا ہے؟ کہ یہ لوگ دیکھتے تو ہیں مگر حق ان کو نظر ہی نہیں آتا۔ یہ لوگ سنتے تو ہیں مگر نامناسب باتوں کو سنتے ہیں، حق کی آواز کو نہیں سنتے۔ یہ لوگ بولتے تو ہیں مگر نامناسب باتوں کو بولتے ہیں، حق باتوں کو نہیں بولتے۔ لہٰذا جب اس زبان سے حق کا استعمال نہ کیا جائے، اس زبان سے حق بیانی نہ ہو تو یہ زبان نہیں ہے، یہ زبان گونگی ہے۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے بھی حق کو دیکھ نہ پائیں تو یہ آنکھیں اندھی ہیں۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ لہٰذا دوسرا اہم عضو کان ہے، اور کانوں کے بارے میں دو چیزیں اہم بیان کی گئی ہیں، یعنی دو حق کانوں کے بارے میں۔ پہلا حق انسان غیبت سے پرہیز کرے، اور دوسرا حق انسان تمام حرام چیزوں سے پرہیز کرے کہ جو کانوں کے لیے سننا حرام ہے۔ سب سے پہلے غیبت کا تذکرہ کیا گیا کہ غیبت سے انسان پرہیز کرے۔ ہم نے زبان کے متعلق بھی غیبت کا ذکر کیا اور کان کے متعلق بھی غیبت کا ذکر ہے۔ یعنی غیبت دو طرفہ گناہ ہے، باقی گناہ ایک طرفہ ہیں، غیبت دو طرفہ ہے۔ غیبت کرنا بھی حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے۔ اگر میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے کسی کی برائی کی جا رہی ہے اور میں سن رہا ہوں، بعد میں باہر جاؤں اور جانے کے بعد کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا آپ گنہگار ہیں، میں نے کہوں کون سا گناہ؟ کہ غیبت کا گناہ۔ کہ غیبت ہم نہیں کر رہے تھے، فلاں شخص کر رہا تھا، ہم نہیں غیبت کر رہے تھے۔ کہ نہیں، آپ سن رہے تھے۔ جس طریقے سے غیبت کرنا گناہ ہے اس طریقے سے غیبت سننا بھی گناہ ہے، اور دونوں برابر کے گناہ میں شریک ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے امام خمینی کے بارے میں کہ امام خمینی کے استاد جو تھے وہ غیبت سے سخت نفرت کرتے تھے، اتنی نفرت کہ جب ان کے درس میں کوئی طالب علم
کسی دوسرے طالب علم کی غیبت کرتا تھا تو اب تھوڑا سا پیچھے ہٹتے تھے، دیوار سے ٹیک لگاتے تھے، آنکھوں کو بند کرتے تھے اور ایسا سوچتے تھے کہ جیسے میں موجود نہیں ہوں، میں سو رہا ہوں، اور سو جاتے تھے تاکہ اس غیبت سے بچ سکیں۔ امام خمینی کے استاد، لیکن انہی کے شاگرد ہوئے خمینی۔ امام خمینی کا رد عمل غیبت کے متعلق کیا تھا؟ جیسے یہ غیبت ہوتی تھی فوراً اٹھ جاتے تھے اور اس محفل کو ترک کر دیتے تھے۔ یعنی وجود میں ہی امام خمینی کے انقلاب تھا۔ یعنی میں اس محفل کو پسند نہیں کرتا جس محفل میں ایک کار حرام کیا جائے، ایسا کام ہو کہ جس سے خدا نے روکا ہے، کسی دوسرے مومن کی غیبت کی جائے۔ اٹھ جاتے تھے امام خمینی اور اس محفل کو ترک کر دیتے تھے۔ لہذا غیبت جیسے کرنا گناہ ہے ویسے ہی سننا بھی گناہ ہے، اور غیبت انسان کی زبان کو آلودہ کرتی ہے اور ساتھ ساتھ غیبت انسان کے کانوں کو بھی آلودہ کرتی ہے۔ لہذا سب سے پہلے غیبت سے پرہیز کیا جائے، اور پھر دوسرا ان باتوں سے کانوں کو بچایا جائے کہ جو باتیں خدا نے حرام قرار دی ہیں، چاہے وہ غنا گانے ہوں، وہ چیز ہے کہ جو خدا نے حرام قرار دی ہے۔ لہذا گانوں کے بارے میں بھی یہی روایت ہے کہ جو جھوٹ کے بارے میں، جو غیبت کے بارے میں روایت ہے، وہ گانوں کے بارے میں بھی ہے۔ ادھر کہا گیا ہے الغیبت اشد من الزنا، یہاں کہا گیا ہے الغنا اشد من الزنا۔ گانا سننا، موسیقی، میوزک زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ روایات اتنی سخت ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے معاشرے میں، آج نوجوانوں میں میوزک بہت آرام سے سنا جاتا ہے، میوزک بہت شوق سے سنا جاتا ہے۔ ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی کی غیبت نہ سنیں اور حرام باتیں نہ سنیں، کسی کی برائی نہ سنیں۔ یہ سب چیزوں سے جب انسان پرہیز کرے گا تو انسان کان کے حق کو ادا کرے گا، اور اس کے برخلاف انسان اچھی باتوں کو سننا پسند کریں۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو فقط قرآن کی تلاوت کو سنو تاکہ خدا تم پر رحم کرے۔ یعنی ایک تو وہ ثواب، ایک تو وہ رحمتیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے سے ملتی ہیں وہ الگ، لیکن تلاوت کر نہیں رہے ہو، فقط سن رہے ہو، تب بھی رحمت پروردگار تمہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ تم تلاوت قرآن کو سنتے رہو۔ لہٰذا اگر تلاوت قرآن سن رہے ہو تو مسلسل ایک ثواب تمہارے حصے میں لکھا جا رہا ہے۔ اب انسان دیکھے، انسان اپنے کانوں کو بےہودہ اور لغو چیزوں سے پرہیز کرے، بچائے، اور انسان اپنے کانوں کو ایسی باتوں میں لگائے کہ جہاں پر خدا نے کانوں کو لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان غیبت سے کانوں کو بچائے، انسان بےہودہ حرام چیزوں سے، حرام صداؤں سے کانوں کو بچائے، نامحرم کی صدا سے کانوں کو بچائے، اور دوسری چیزوں سے کانوں کو بچائے، اور اسی کان کو تلاوت قرآن کا عادی بنائے۔ تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ سنیں۔ یہ قرآن معجزہ ہے، چاہے انسان پڑھے، چاہے انسان اس قرآن کی تلاوت کرے، اسے حفظ کرے، چاہے اس پر عمل کرے، اور چاہے اس کو سنے، ہر صورت میں اس کی برکتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی عظیم برکتیں ہیں۔ اسعد بن زرارہ، رسول خدا کے صحابی ہیں، اسعد بن زرارہ انصاری، کیسے مسلمان ہوئے؟ وہ انہیں مسلمان کرنے کے لیے رسول نے کچھ نہیں کیا۔ جب وہ آئے تھے تو ان کو کہا گیا تھا، ان کو رسول کے کچھ دشمنوں نے بتایا تھا کہ تم جا تو رہے ہو، ادھر مکے جا رہے ہو، لیکن ذرا خیال رکھنا، وہاں ایک انسان ہے جس کا نام محمد ہے، اس کی باتوں کو نہ سننا، وہ جادوگر ہے، اگر اس کی باتوں کو سنو گے تو تم پر بھی جادو کا اثر ہو جائے گا۔ دوستوں نے، جو اس کے دوست تھے اور رسول کے دشمن تھے، اسعد بن زرارہ کو اتنا بھڑکایا کہ اسعد بن زرارہ کانوں میں روئی ڈال کر مکے میں آئے، اور مکے میں آنے کے بعد میں جب اپنے تمام امور سے فارغ ہوئے اور وہاں سے گزرے کہ جہاں رسول خدا موجود تھے، دیکھا کہ رسول ہیں اور اپنے اصحاب کو کچھ سنا رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ دیکھا ویسے ہی گزرنے لگے۔ کانوں میں روئی تھی، کانوں میں روئی اسی لیے لگائی تھی تاکہ رسول کی آواز کو نہ سن پائیں۔ لیکن ایک مرتبہ اچانک سے ایک خیال آتا ہے دل میں کہ میں رسول کی باتوں پر عمل کرنے تو نہیں آیا ہوں، رسول کے ہاتھوں پر مسلمان ہونے تو نہیں آیا ہوں، بیعت کرنے تو نہیں آیا ہوں، لیکن کم سے کم سن تو لوں کہ رسول کہہ کیا رہے ہیں۔
اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں میں اپنے وطن واپس جاؤں اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ رسول کیا دعوت دے رہے تھے، اور میں کہوں کہ میں سن کر نہیں آیا، تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ اس رسول کیا انکار کرتے ہو کہ جس کو تم نے سنا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا مجھے کوئی سروکار ان کی دعوت سے نہیں ہے، میں فقط سننا چاہتا ہوں کچھ دیر کے لیے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب جیسے ہی اسعد بن زرارہ نے کانوں سے روئی نکالی اور رسول جو اپنے اصحاب کو تلاوت کر کے قرآن کی آیتیں سنا رہے تھے، ان کے کانوں میں بھی وہ آیتوں کی آواز آئی، اور وہ خدائی لہن اور خدائی الفاظ کی لطافت ان کے کانوں کو اتنی بھائی کہ وہ ان کے کانوں کے ذریعے سے ان کے دل میں سما گئی، اور یہ قرآن مجید کی صدا کو سن کر قرآن مجید کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اب جیسے ہی قرآن مجید کی صدا ان کے دل میں اتری ہے، فوراً خود سے کہنے لگے کہ یہ رسول حق ہے، اور یہ کلام حق ہے، اور اس کا خدا خدائے حق ہے۔ آتے ہیں رسول کی خدمت میں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں پر ایمان لاؤں، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کروں۔ نہ رسول نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، نہ رسول نے کوئی تبلیغ کی، کچھ نہیں کیا۔ فقط کیا کیا اسعد بن زرارہ نے؟ قرآن کی کچھ آیتوں کو رسول سے سن لیا۔ فقط سننے سے اتنا فیض حاصل ہو گیا، سننے سے اتنی لذت ان کو حاصل ہوئی کہ یہ دین اسلام کی طرف راغب ہو گئے، اور جتنا بھی ان کو بھڑکایا گیا تھا ان ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے رسول کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کان ہیں کہ جو انسان کو حق پر لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، لہٰذا ان کانوں کو گناہوں سے بچایا جائے اور ان کانوں کو ایسی آوازوں کی طرف راغب کیا جائے تاکہ یہ کان متوجہ ہوں خدا کی طرف۔ قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کی اسی لیے زیادہ سے زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو سننے سے انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ باقی جو جسم کے اعضاء ہیں ان کے حقوق کو اگلے درس میں انشاءاللہ حقوق کے چوتھے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔